تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت دوست بنانا کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ کو۔ واخلصوا دینہم، مراد وہی اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں۔ واخلصوا دینہم، اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے۔ للہ فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ مومنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، بڑی خوبصورت آیت ہے، اس پر 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ اس آیت کو تو یاد کر لیں، آسان سی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا، کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور مومن بنو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا اور تمام حالات سے واقف ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز سے کوئی بری بات کہنا، سوائے اس کی زبان سے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اور مظلوم کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہلا دینے والا فرمان ہے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اس کی آہ سیدھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ، تم کوئی خیر کا کام ظاہر کر کے کرو، او تخفوہ یا چھپا کے کرو، او تعفو عن سوء یا درگزر کرو دوسرے کی برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں۔ ویقولون نؤمن ببعض، کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں، ونکفر ببعض، اور کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور اس کے بین کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ، اور ان دونوں کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں ڈالی۔ یعنی اس کا آج کل جو ورژن ہے اس تفریق کا وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں، احادیث کو ہم نہیں مانتے۔ دلیلیں ادھر ادھر کی بہت ساری ہیں، لیکن اندر کی بات آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دینے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے، حالانکہ احکام کے سلسلے میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت ہے۔ یہاں پہلے اس اینگل سے وہ بات گئی، اب دوسرے اینگل سے وہی بات ہوگی۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، البتہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کے اجروں سے نوازے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، مطالبہ کرتے ہیں تم سے اے پیغمبر اہل کتاب کہ نازل کراؤ ان پر کوئی کتاب آسمان سے۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اور موسیٰ سے علیہ السلام انہوں نے اس سے بھی بڑے تقاضے کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں ہماری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے اللہ دکھاؤ۔ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، سو آن لیا ان کو بجلی نے ان کی ظلم کے سبب۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی کھلی نشانیاں دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. فعفونا عن ذالک، لیکن پھر بھی ہم نے ان سے درگزر فرمایا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلی اتھارٹی عطا فرمائی. ورفعنا فوقہم الطور، غلبہ جو دیا کہ فرعون کو اور آل فرعون کو نظروں کے سامنے غرق کیا، تو یہ کیا تھی؟ کھلی اتھارٹی، کھلا غلبہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھایا. بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھک کر داخل ہونا. وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم قانون سبت کی، ہفتے کے دن کی وہ مچھلیاں پکڑنے والا جو واقعہ ہے وہ اس میں تم حد سے نہ بڑھنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ بہت امپورٹنٹ حصہ آ رہا ہے، توجہ سے سنیے گا. اب یہود پر یعنی ایک فرد جرم تھی جو پہلے پارے میں آئی تھی، پورے 10 رکوع تھے، بلکہ اس سے بھی 2 آیتیں زائد تھیں. اب ایک ان پر فرد جرم آ رہی ہے اور فَبِمَا نَقْضِهِمْ، کہ یہود اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ کیوں بنے؟ پس بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے توڑا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کی یہ حرکت کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کرام کا قتل کرنا، ان کا انبیاء کرام کو قتل کرنا ان کا بغیر حق، ناحق. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اوائڈ کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کہنا، جن میں سے ایک کیا تھی کہ ہمارے دل خلافوں میں بند ہے، لہٰذا اب تمہاری بات ہمارے دل میں داخل نہیں ہو سکتی. بل طبع اللہ علیہا، یعنی ان کے جرم گنائے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تبصرہ بھی کرتا جا رہا ہے. ان کے دل خلافوں میں بند نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیل کیا ہوا ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس یہ ہارڈلی ایمان لائیں گے. وبکفرہم وقولہم، مزید بنا ان کے کفر اور ان کے اس قول کی وجہ سے علی مریم بہتانا عظیما، جو انہوں نے یعنی کھلی نشانی دیکھ کر کے یعنی ماں کی گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں. اس وقت مان گئے، لیکن جب وہ بڑے ہوئے انہوں نے ہیکل کے اندر، سینیگوگ کے اندر واز کہنا شروع کیا، اور جو یہودی علماء تھے ان کی جو کرتوتیں تھیں ان کا کچا چٹا کھولنا شروع کیا، تو اس پر یہودی علماء جو ہے وہ بھڑک اٹھے اور انہیں دوبارہ ان پر وہی الزام لگا دیا معاذ اللہ، جس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کے لیے وہ بات کہ جو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ بنا لی حضرت مریم پر الزام لگاتے ہوئے، اس کو کیسے زبان پر لایا جائے. تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ان کا ایک جرم ہے. وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے قول جس سے انہوں نے مریم سلام علیہا پر ایک بہت بڑا الزام لگایا. وَقَوْلِهِمْ، مزید بڑا ان کا یہ کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ نبی اور رسول یہ عام ہم معنی الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں. پیغمبر نبی کو بھی کہہ دیتے ہیں، رسول کو بھی. لیکن نبی اور رسول میں بہرحال ایک فرق بھی ہے. اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے. یعنی ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا. یعنی نبیوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کا مرتبہ بلند کر کے انہیں رسول قرار دیا. پھر ان میں سے بھی جو کسی قوم یا شخص کی طرف بھیجا گیا باقاعدہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اذهب الی فرعون، جا فرعون کے پاس. تو حضرت موسیٰ فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. حضرت شعیب اہل مدین کی طرف بھیجے گئے. تو جس رسول کو بھی کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ متعین کر کے بھیجتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جیسے کسی حکومت میں کسی بھی افسر کو حکومت جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پر اس کی اپوائنٹمنٹ کر دیتی ہے. تو ایک شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، جب وہ OSD ہوتا ہے، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، اس کے پاس کوئی قلم دان نہیں ہوتا، اس کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہوتی.
خواہ وہ 22ویں اسکیل کا افسر ہی کیوں نہ ہو. اس کے مقابلے میں ایک ایس ایچ او جو 16ویں اسکیل کا افسر ہے، اور ایک حوالدار کہ جو شاید 5ویں یا 6 اسکیل کا آدمی ہے، وہ جب آفیشیل ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو وہ حکومت پنجاب کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کا قتل وزیر اعلیٰ اپنا قتل تصور کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کسی متعین ڈیوٹی دے کر اپوائنٹمنٹ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سٹینڈز بائی ہم، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر ان پر غلبہ پانے کی کوشش کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قوم کو ہلاک کر دیتا رہا ہے. یہی معاملہ حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، حضرت لوط کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اب کیا تھے؟ یعنی قرآن مجید بڑا تعین کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے. لیکن کیا کیا بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ معاملہ کہ ان کو یعنی معاذ اللہ بغیر شادی کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہونے والا ایک بچہ قرار دے کر، اور انہیں ان کے معجزات کی وجہ سے جادوگر قرار دے کر کہ یہ کفریہ کام کرتے ہیں، فتویٰ دے دیا، فیصلہ ورڈکٹ دے دیا کہ انہیں سولی چڑھا دیا جائے. اور اپنے خیال میں وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا؟ ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ قولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، رسول اللہ، جو اللہ کا رسول تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا. وہ کنفیوژن کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ ورڈکٹ پاس ہو گیا، عدالت میں ان کے خلاف ڈکری ہو گئی، تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی یعنی یہودیوں کی، یہودی علماء کی، یہودی کلرجی کی اور رومن امپائر کی، کہ یہودی کورٹس جو فیصلہ کریں گے، رومن امپائر ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرے گی. تو یہودی کورٹس میں ان کی جو ان کا تھا سولی پر چڑھایا جانا، اس کا فیصلہ ہو گیا. اب ایگزیکیوٹ کرنا تھا رومن امپائر نے. تو رومی فوجی آئے اور انہیں تلاش کرنا شروع کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ کے اندر پناہ گزین تھے. تو کھانا لینے کے لیے انہوں نے بھیجا ایک حواری کو باہر کہ تم کھانا لے کر آؤ. تو وہاں جب فوجی ڈھونڈتے پھر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس سے پوچھو. اب فوجیوں نے برائب کرنا شروع کیا، اچھا اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو. عیسائیوں کے ورشن کے مطابق، یہ جو کرسچن اس پر کرسمس میں موقع پر اور ایسٹر کے موقع پر یورپ میں عام یہ فلمیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہیں، اس کے مطابق 30 سلور کوائن پر اس کے منہ میں رال ٹپک پڑی اور وہ راضی ہو گیا کہ اچھا میں تمہیں کلو دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. تو اس نے کہا کہ وہ فلاں باغ میں ہے. اب چونکہ ایک دفعہ وہ بک چکا تھا، جب ایک دفعہ انسان جو ہے بک جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بیک ہونا ممکن نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سے ہیں. میں نے کہا پیسے لے تو انہوں نے تو دوسرا کیوں نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ میں کروں گا کہ میں آگے آگے اس باغ میں داخل ہو جاؤں گا، تو میرے ساتھ نہ آنا، میرے پیچھے پیچھے آنا. انہوں نے کہا پتہ میں کیسے چلے گا کہ وہ کون سا ہے، جیسس کون سا ہے، عیسیٰ کون سا ہے. انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ جس کو سارے لوگ جو ہیں وہ آقا کہہ کر بلا رہے ہوں وہی جیسس ہوگا. تو جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. پیچھے پیچھے کچھ دیر کے بعد فوجی آ گئے. اب یہ جب باقی حواریوں کے پاس پہنچا تو عیسیٰ علیہ السلام تو باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے. تو جب یہ باقی حواریوں کے سامنے پہنچا تو وہ آگے بڑے لپک، اور سپاہیوں نے اسی کو جبھا مار لیا. اور وہ سولی چڑھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھے تھے. اچھا معاملہ کیا ہوا کہ اب جو اللہ تعالیٰ کا پرانا فیصلہ ہے اس کے مطابق کہ جب قوم کسی نبی کی جان کے رسول کی جان کے درپے ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی رعایت یہ کی بنی اسرائیل کے ساتھ کہ پھر ان کے خلاف ججمنٹ پاس کر کے ریزرو کر لی، جیسے ہوتا نا ججمنٹ ریزرو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ان کو موقع دے گا کہ اب بھی اسے مان لو. عیسائی جو ہوں گے وہ انہیں پہچانیں گے اور مان لیں گے، جبکہ یہودی بھی یہ مانتے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے
ایک یہودی ہوگا جو اصفہان میں پیدا ہوگا، وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر چکا ہوگا، مسیح کے معنی ہے نجات دہندہ، تو وہ وہاں پیدا ہوگا، وہ اس کو مسیح مانیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر انکار کریں گے۔ عیسائی انہیں مان لیں گے اور ان کے کہنے پر صلیب توڑ دیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم کو جس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے یہودی پگھلتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پیدائش بلکہ اس سے بھی پہلے کی معجزانہ شخصیت ہے۔ ان کی پیدائش معجزہ ہے، بچپن میں ان کا ماں کی گود میں سے بولنا معجزہ ہے، پھر بڑے ہو کر مردہ کو زندہ کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، نابینا کو بینا کرنا، اور کسی شخص کو بتا دینا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، یہ سب کیا تھے؟ ان کے معجزات تھے۔ اور پھر یہ جو آخری ڈراپ سین ہوگا، پھر ان کا واپس آنا بھی کیا ہوگا؟ معجزہ ہوگا، اور پھر جو ڈراپ سین ہوگا بنی اسرائیل کا ان کے ہاتھوں، وہ بھی کوئی معجزانہ چیز ہوگی۔ وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کوئی اوزار جو ہے وہ ایسا دے گا، کوئی لیزر دے گا، وی ڈونٹ نو، لیکن ہمیں کوئی یہ ساری کیلکولیشن کرنے اور یہ طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں لیزر ہوگا۔ بعض لوگوں نے رائے قائم کر لی ہے، لیزر تو آج کا ایک ہتھیار ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت پتہ نہیں کتنے اور سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار جو ہے بن چکے ہوں گے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ ایک معجزانہ شخصیت ہے، ایک معجزانہ طاقت سے وہ اپنے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، اور یقیناً جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ضرور شک میں مبتلا ہیں۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اس واقعے کا کچھ بھی علم سوائے گمان کی پیروی کے ان کے پاس نہیں ہے۔ وما قتلوہ، یقیناً، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب قرآن مجید اپنے آپ کو کتاب مبین کہتا ہے، واضح کتاب۔ اب واضح الفاظ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب جنہوں نے نہیں ماننا اس کی بھی تعویل کریں گے کہ رفع اونچی جگہ کو کہتے ہیں، مقام کو بلند کر دینا، ان کی شان کو بلند کر دینا، حالانکہ جو فلو ہے سارا کا سارا وہ کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو باپ کے بغیر پیدا کیا تھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور دوسرے مقام پر ہے کہ وہ پھر نیچے آئیں گے، اور احادیث سے بالکل واضح ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ بات کیوں کہی گئی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، وہ اسی کے ساتھ جڑ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی، ان کے بن باپ پیدا ہونے کی بات کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں میں وہ منکرین حدیث ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ بنیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اور یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں۔ وَبِصَدِّهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیراً بہت سے لوگوں کو، بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود لینا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کا لوگوں کا مال کھانا ناجائز طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، لیکن جو پختہ ہے علم میں ان میں سے وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے نبی آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے نازل کیا گیا پہلے، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے والے، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح پر، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ان کے بعد انبیاء پر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ،
اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر علیہم السلام، و آتینا داود زبورا، اور ہم نے زبور عطا فرمائی داود کو علیہ السلام، و رسلا قد قصصناہم علیک، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا ہے، ان کے واقعات ہم نے آپ کو سنا دیے ہیں، من قبل پہلے ہی، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ سے نام بنام ذکر نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے واقعتاً کلام فرمایا، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پیغمبر کیوں بھیجے، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ سب رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کی تشریف آوری کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو انبیاء کرام کا مقصد کیا ہے؟ قطع عذر، حجت قائم کر دینا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل اللہ بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، آن کنٹریری اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی نازل کیا اس نے آپ پر، انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر نازل فرمایا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ ان الذین کفروا ظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں پر ظلم ڈھایا، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نہ ان کو معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا، الا طریقہ جہنم، مگر جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگو تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، پس تم اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، پھر وہی بات، تو اللہ تعالیٰ محتاج ہے کو تمہارا، سب کچھ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق ہی کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر اور اس کا کلمہ ہے، کلمہ کن، القاہا الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا، وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں کو مانو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین خدا ہیں، انتہو، بعد آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وہ کافی ہے کارساز، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، ہرگز باعث عار عیسیٰ کے لیے نہیں ہے، مسیح علیہ السلام کے لیے نہیں ہے یہ بات کہ وہ بندے ہوں اللہ کے، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے اس میں کوئی عار محسوس کرتے ہیں۔ اس کو تو جو آخری حد تک پہنچایا ہے علامہ اقبال نے، سیلیوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، یعنی نیاز مندی عاجزی کو کہتے ہیں نا، تو عاجزی، اللہ تعالیٰ کی عاجزی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فخر کی بات ہے۔ انسانوں کی غلامی، کوئی انسان انسانوں کا غلام ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ انسلٹ ہے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ ہو تو وہ تو عظمت کی بات ہے۔ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی عار محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے پورے انہیں عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور بھی عطا کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جو عار محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں
اور تکبر کریں گے فیعذبہم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست حامی پائیں گے، مدد کرنے والا پائیں گے، اور نہ ہی کوئی حامی اور دوست پائیں گے۔ یا ایھا الناس، لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تم پر نازل کر دیا ہے ایک واضح نور، صاف کلیئر روشنی۔ روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں اور اپنی مہربانی میں داخل فرمائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ۔ یستفتونک، اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، یعنی ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، کہ کوئی شخص مرے اس حالت میں کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہو، ولہ اختن، اور اس کی صرف ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترکا، تو اس کو ترکے میں آدھا ملے گا، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر وہ بہن مر جاتی ہے تو پھر اس کو سارا کا سارا ترکہ جو ہے مل جائے گا بھائی کو۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں دو بہنیں یا زائد، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَا، تو کل ترکے کا 2/3 ان میں تقسیم ہوگا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں کئی بھائی بہنیں مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کو ملے گا 2 عورتوں کے برابر۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز واضح کر رہا ہے، ان تضلوا، مبادا تم گمراہ ہو جاؤ، کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله